توقع سے زیادہ پیسہ ہوگا تو وہ اس ڈرامے میں اور محنت کرے گا. So it's directly linked to money. Your performance is directly linked to money, and this is not only in the arts. Sports میں آ گیا, ہر جگہ آ گیا. اب ماجد اور سرفراز اور عمران اور ان لوگوں, یہ کیا کرکٹر ہوتے تھے, وسیم باری, وسیم راجہ, کیا 15 پاؤنڈ ان کو ڈی اے ملتا تھا لندن میں, ٹیکسی کے پیسے نہیں ہوتے تھے. آج بابر اعظم مجھے ملنے آتا ہے, وہ آؤڈی پہ آتا ہے, اور جو اس کا کوچ ہے وہ اپنا کریم پہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, نو وریز. مطلب ٹائم ہیز چینج, بٹ یو پیپل کیری آن. آئی ایم ہیئر. جی بالکل ہے. ایسے ہی ہے. فاکس ٹراک آپ کیا کہیں گے میٹھا؟ یو ہیو اینی کمنٹ؟ نہیں میں تو بس لائک ویسے تو یہ تھا کہ اب اینی وے نہیں, آپ اور سے بات کر, پھر میں کیونکہ پھر ڈرائیو بھی کر رہا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں واپس. یہ جو اعظم صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی سمرائزیشن کی ہے. تو آئی ایم آلسو ایج 66, اور وہ پیریڈ جن کی ذکر کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے, اور ڈیفینیٹلی لسٹ فار دا منی ہیز گرون ٹو مچ, اور کوالٹی کمپرومائز ہو رہا ہے. لیکن آج کی نسل کو اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا لکھا ہوا اس زمانے کا ڈائریکٹ کیا ہوا ڈرامہ سمجھ بھی نہیں آئے گا. یہ لوگ تو اٹکتے رہیں گے, پوچھتے رہیں گے اس کا مطلب کیا ہے. تو نہ جو اس لیول کی انٹلیکٹ ہے یا اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈراموں میں ہوا کرتی تھی. تو لیکن ڈیفینیٹلی وہ ڈرامے جو ہے بیہیویئر فارمیشن کرتے تھے سوسائٹی کی. لیکن اب جو بھی ڈرامے بن رہے ہیں وہ کمرشل پروڈکشن, اس میں کون کون سے کلچر, ویسٹڈ انٹرسٹ کے ذریعے سوسائٹی میں کس نے کیا چینجز لانی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ ایل جی بی ٹی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈراموں میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اب پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے جو اعظم صاحب کی بات میں ایڈ کروں, کہ جو اسپانسرز ہیں جو وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں نا, اب جو جن کے آپ ایڈ لیتے ہیں ان کی کلچرل ڈکٹیشن بھی ہوتی ہے. جی اب تک جی اعظم صاحب, یہ ارشد جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو آج سمجھ میں نہ آئے, بلیو کریں کہ اس زمانے میں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. جو ڈائلاگ بول رہے ہوتے تھے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا. میرا اشفاق صاحب نے لکھ دیا اور ہم نے بول دینا. تو اتنا وہ مجھے یاد ہے, میرا اور راحت کاظمی کا ایک 2 man serial تھا. They were just 2 actors, Rahat Kazmi and myself, and it was a 4-episode serial called Zawi. اور اس میں راحت کاظمی ساکریٹیز بنا ہوا ہے اور میں ایرسٹاٹل بنا ہوا ہوں. It's a dialogue between 2 Greek philosophers. اور اس 25 منٹ کے ایپیسوڈ کے لیے 4 گھنٹے ہمیں میک اپ کروانا پڑتا تھا, بیکاز وہ بالکل ہی لمبی داڑھی, اور ہمیں وہ 80 سال کا کرتے تھے, اور سفید بال. مطلب اٹ واز اے 4-hour ریچول. مجھے بیٹھنا پڑتا تھا, اور اس کے بعد ایک کمرے میں میں سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی سیٹ میں, تو سیڑھیوں پہ میں بیٹھتا تھا اینڈ راحت یوز ٹو واک, اینڈ اٹ واز اے ڈائلاگ بٹوین ساکریٹیز اینڈ ایرسٹاٹل. اور وہ اشفاق صاحب نے ایک ایپیسوڈ لکھا, آغا ناصر نے ایک لکھا, تو اٹ واز اے ٹرانسلیشن آف دیئر ڈائلاگ. بلیو کریں کہ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس قسم کی کوئی چیز ایئر ہو سکتی ہے یا کوئی کنسیو کر سکتا ہے, یا اس کو کوئی اسپانسر کرے گا, کہے گا کہ آپ بکواس ہے. لیکن اس زمانے میں نہ صرف اس قسم کی چیزیں بنتی تھی, لوگ سنتے دیکھتے بھی تھے, اور اتنا وہ کمپلیکس اور میننگ فل ڈائلاگ ہوتا تھا. آئی یوز ٹو بی 23-24 years old. مجھے تو خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ اردو اتنی مشکل ہوتی تھی.
बिकॉज वो उस मकसद से लिखी जाती थी। एंड रात ऑफ कोर्स उसको उर्दू की बहुत ज्यादा समझ थी, तो वो फिर रास्ते में मुझे समझाता रहता था कि अब तुम जो ये डायलॉग है इसका ये मतलब है, तो उससे जरा थोड़ी सी फीलिंग बदल जाती है। बट टू ओल्ड मैन इन वन रूम speaking to each other was a play that was made, and it was a 4-episode serial. तो इस किस्म की चीजें बनती थी। एंड लाइक अशद सेड कि ये नहीं है कि सिर्फ कोई रोना धोना होता था, जाविये भी बन रहा था और अगले दिन अलिफ नून भी बन रहा था। तो एक टाइम पे आप जरा इंटेलेक्चुअल कंटेंट देख रहे थे, दूसरे दिन आप रफी खावर को और कमाल अहमद रिजवी को देख रहे थे, और फिर आप लाखों में 3 को देख रहे थे जिसमें कवि होता था, इजाज नासिर होता था। दीज वर ब्रिलियंट एक्टर्स, और वो एक अपने रोल्स को बहुत सीरियसली लिया करते थे। मुझे याद है मैं एक दफा गार्डन में, बाग में पीटीवी होता था यहाँ चकलाला में, या बिकॉज पीटीवी की बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, तो मैं बाग में अपने डायलॉग रिहर्स कर रहा था। तो वहां से इजाज नासिर गुजरे। अब ना उनका मेरे साथ कोई लेना ना देना, वो गुजरे तो वहां रुके, उन्होंने कहा दोबारा बोलो, मैंने बोला तो वहां खड़े हो गए और मेरी इस्लाह करनी शुरू कर दी। अब आजकल कौन करता है भाई? वो इतना बड़ा फनकार, मैं एक छोटा सा बच्चा, लेकिन वहां से गुजर रहे थे तो एक ओनरशिप होती थी, एक तरबियत की ओनरशिप होती थी, एजुकेशन की ओनरशिप होती थी कि ये लड़का लगा हुआ है। उन्होंने सुन लिया और रोक के और उनको मुझे कहा कि यूं नहीं यूं करो, तो और वो चले गए अपने काम पे, तो मैंने यूं करना शुरू कर दिया। लेकिन वो इतना अच्छा लगता था कि somebody cared about you। आज तो इतनी जेलसीज हो गई है कि जो लड़का कोई गलत कर रहा होगा तो आप शुक्र करोगे कि गलत कर रहा है भाई, इसकी तो छुट्टी कराओ ना। तो इट्स सैड, बट यू नो क्या करें। सॉरी उमर, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल रेजिंग देयर हैंड्स, प्लीज। जी मीठा, आप बोलिए। अच्छा, आप लोग बात कर रहे थे मीडिया कंटेंट के बारे में, तो it was like in 2012 I used to write for this community radio, और मैं ड्रामास लिखती होती थी। तो अब यू गाइस कैन इमेजिन कि एक कम्युनिटी रेडियो की कितनी बड़ी ऑडियंस हो सकती है। कोई इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं होती है उसकी, बट स्टिल माय मैनेजर वुड लाइक टू आस्क मी लाइक राइट अबाउट, नहीं ये जो तुम लिख के लाई हो ये इतनी फिलोसफिकल सी चीज है, लिटरेरी चीजें थोड़ी चलती है हमारी सोसाइटी में। राइट अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलिंग इन लव, और राइट अबाउट हाउ एन अनएम्प्लॉयड गरीब स्टूडेंट जो है वो अचानक से ग्लोरी की सीढ़ियां चढ़ जाता है थ्रू अनरियलिस्टिक सिचुएशंस, और इस तरह की बचगाना सी चीजें। और अगर इफ राइटर ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, तो वो सिंपली कहते नहीं, ऑडियंस नहीं इसको जो है वो अटेंड करेगी, या ऑडियंस नहीं इसको सुनेगी, या हाँ सुनेगी, ऑब्वियसली इट वाज अ रेडियो। तो वो जो आपके वहां बैठे हुए हैं वही नहीं जाने देते। और अगर आप कहते हैं कि सर हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो लोग सीखेंगे कैसे, या लोगों को पता कैसे चलेगा, तो ये सिंपली से ये ठेका हमने नहीं लिया हुआ। वी विल शो, वी विल प्रेजेंट जो बिकेगा, अदरवाइज बाकी कंटेंट ना लेके आइए आप को। दैट्स इट। तो वो जो लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में और जो वैसे आपको किताबों से मिलता है, उसका तो कोई यूज ना हुआ ना, वो तो एक किस्म का डेड हो गया बिल्कुल। आप जो नई नई चीजें, नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं अबाउट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट यू नो फॉर आवर कल्चर, वो भी आप ड्रामों में दिखाते हैं। उमर, ये जो आजकल की स्क्रिप्ट राइटिंग है ना, खास तौर पे इंडिया पे, ये बहुत साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक है। इट्स नॉट कि जी एक राइटर बैठ के अपने कमरे में कहानी लिख रहा है। उनकी टीमें जाती हैं हर हफ्ते, वो हाउस वाइफ से पूछती हैं कि आंटी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी टीवी से आया हूँ। हाँ बेटा। उन्होंने कहा आप वो देखती है सास भी कभी बहू है? उन्होंने कहा हाँ मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। तो आंटी आपका क्या ख्याल है इस ड्रामे के बारे में? तो आंटी कहती है यार वो अशोक बहुत अच्छा लड़का है, ये जो शालिनी है ना ये कमीनी मरवाएगी इसको, ये 2 नंबर की लड़की है। और ये क्या करते हैं, ये एक क्रॉस सर्वे करके आके स्क्रिप्ट राइटर को बताते हैं कि अगले एपिसोड में शालिनी का गला काट दे।
تو شالینی جو ہے وہ اپنی سالی کی بندے چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اور ایک ڈرائنگ روم میں اس کی ساس شالینی کی ماں بہن کر رہی ہوتی ہے، اور انڈیا میں 10 لاکھ ہاؤس وائف کہہ رہی ہوتی ہے دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ یہ 2 نمبر کی لڑکی ہے. سو اٹ از ویری دے پلے ٹو یور مائنڈ، اٹس ویری سائیکولوجیکل. ایکچولی یہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل میں شروع ہوا تھا امریکہ میں. اف یو ریمبر، اف اینی باڈی ریمبرز دا بولڈ اینڈ بیوٹیفل، وہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل بھی یو نو آئی ڈونٹ نو کوئی 25 سال چلا ہوگا، لیکن وہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل کی اسکرپٹ رائٹنگ بھی فیڈ بیک سے لیتے تھے. دے یوز ٹو گو اینڈ سے، تو اس لیے آفٹر اے وائل یو کونٹ فالو اٹ. کس کی طلاق ہو رہی ہے، کس کی شادی ہو گئی، کس نے کس کو چھوڑ دیا، خالہ ادھر بھاگ گئی، ماما ادھر بھاگ گیا، عجیب کھچڑی تھی. بیکاز وہ تو جو لوگ چاہتے تھے اس کے بارے میں وہ اسکرپٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی. تو آج کل وہ انٹلیکچوئل کانٹینٹ نہیں ہے کہ رائٹر نے ایک پلے لکھ کے تو پکڑا دیا تو پھر ڈائریکٹر کو یاور حیات آ گیا یا عشرت انصاری آ گیا جس نے جوک سیال کیا یا جس نے وارث کیا، یا یہ وہ کام نہیں ہے. اب تو کام ہے کہ جی اگر سیریل چل رہا ہے تو وہ ہفتے کے ہفتے اس کی اسکرپٹ امینڈ ہو رہی ہے بیسڈ آن فیڈ بیک. تو جیسے ارشد کہہ رہے تھے کہ دیر از corporate intervention, there is customer intervention also. بالکل ایسے ہی ہے جی. فاکسٹراٹ اینڈ دین نعیم صاحب. اعظم صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ نے کام کیا اور اس ٹائم پہلے اسپیشلی پہلے کے ٹائم پہ جب آپ نے رات کاظمی صاحب کے ساتھ کام کیا اس ٹائم پہ جو ڈائریکشنز ملتی تھی کہ وہ اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہوتی تھیں، یہ آپ کو ایسا تھا کہ آپ امپرووائز بھی کر سکتے تھے اس پہ، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو امپرووائز پہ ڈانٹ پڑی ہو، اور کبھی ایسا ہوا کہ امپرووائز ہوئے آپ کو وہ بیسیکلی امپرووائز جو ہے وہ پسند آیا ہو ڈائریکشن کا، کبھی ایسا کچھ ہوا؟ بیٹا بات یہ ہے کہ ڈائریکٹرز تب بھی اور آج بھی، آج وہ خیر ڈائریکشن وہ رہی نہیں گی، بٹ اف یو لک ایٹ ہالی ووڈ، بڑے سے بڑا ایکٹر ہوتا ہے نا، بڑے سے بڑا، آپ کسی ایکٹر کو لے لو، ڈینزل واشنگٹن، جب وہ ڈائریکٹر کے سامنے آتا ہے تو اس کی چون نہیں نکل سکتی. He will do what the director tells him to do. اگر وہ جیمز کیمرون کے سامنے آ گیا تو جیمز کیمرون اس کو بتائے گا. یہ پنجابی ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر ایکسٹیمپور خود بول دیا یا خود کر دیا. یہ ڈائریکٹر کی ایک ویژن ہوتی ہے، بیکاز ڈائریکٹرز آر meant to be qualified. They make the scene, they visualize. ادروائز ڈائریکٹر کو آپ کیوں دے رہے ہو پیسے؟ ڈیوڈ سین جب ویژوائز کرتا تھا لارنس آف عربیہ کا سین تو اینجلی کوئن کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی جب اس کو بریف کر رہا ہوتا تھا کہ تم نے یہ کہنا ہے اور یوں کہنا ہے، اور وہ ایک سین کٹ کر کے تو اینجلی کوئن نے کبھی یہ نہیں اس کو کہا یار میں دنیا کا بیسٹ ایکٹر ہوں، تو مجھے بتا رہا ہے، تو جمعہ 8 دن تجھے کیا. تو یہ ڈائریکٹر کو ایک اتھارٹی دی جاتی تھی. تو there was no question of any. ہاں اگر آپ نے امپرووائز نہیں کر سکتے تھے، آپ ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے پری سین ڈسکشن ہوتی تھی، تو اس میں آپ اپنی سجیشن دے سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ جی اس ڈائلاگ کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو اگر میں اٹھ کے ادھر آ جاؤں تو وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. تو وہ بائی آل مینس ایکٹرز دیتے تھے اپنی رائے، بٹ the director always was the final authority because the directors were bigger than the actors. Today the actors are bigger than the director. وہ ایکٹر جا کے کوئی ڈائریکٹر کے خلاف رپورٹ کر دے تو اس کو دوبارہ فلم نہیں بنتی، بیکاز ہر بندہ اپنے اس سے بڑا ہو گیا نا. تو ایک کلچر چینج ہو گیا. اب ڈائریکٹر کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوا اور ایکٹرز کا تم نے نام سنا ہوا ہے. اب کوئی ڈائریکٹر چھوٹا سا موٹا ڈائریکٹر جو ہے وہ شاہ رخ خان کو کچھ کہہ کے دیکھے نا تو شاہ رخ خان کہ اچھا ٹھیک ہے، شاہ رخ خان اس کو بلیک لسٹ کرے گا، پورا بالی ووڈ اس کو بلیک لسٹ کر دے گا. لیکن یہی جب مظفر علی ریکھا کو امراؤ جان ادا بنوا رہا تھا تو کسی کی مجال تھی کوئی نظر اٹھا کے مظفر علی سے بات کرے. تو یہ these obviously times have changed and authorities have changed. And yes, we were allowed to discuss changes. But یہ امپاسبل تھا کہ میں سین شوٹ کر رہا ہوں تو میں اپنی طرف سے میں کچھ بیچ میں ڈال دیا اور میں نے کہا جی یہ امپرووائزیشن ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ
I mean, these people were very, very tough on us. हमें डांट पड़ती थी, बहुत सीरियस डांट पड़ती थी, और वो ये नहीं देख रहे होते थे कि कौन आगे एक्टर है. कवि को डांट पड़ रही होती थी. यावर हयात यूज्ड टू प्ले हेल इनटू कवि, एंड ऑल दीज डायरेक्टर्स जो थे ये बड़े बड़े एक्टर्स को करते थे, और अगले एक्टर्स अपनी नजरें झुका के सॉरी करके तो आगे आगे चलते थे. ये एक डायरेक्टोरियल रिस्पेक्ट होती थी. आज कोई छोटा मोटा डायरेक्टर जो है वो किसी बड़े एक्टर को कह देना तो कह तू है कौन भाई, चल फुटा खा यहाँ से, और वो टेलीविजन नेटवर्क को शिकायत लगाए, वो टेलीविजन नेटवर्क उस डायरेक्टर को फर्क कर दे, वो कहे यार इसने देखो फलाने एक्टर को नाराज कर दिया. तो वो ऑब्वियसली बदल गए. और ये सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, ये हर जगह यही है, ये हर जगह ये है, एजुकेशन में ये है, हर जगह ये है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये है. इट्स जस्ट अ चेंज दैट वी आर नाउ लिविंग विद, एंड लाइक आई सेड, नो वरीज यार, चेंज तो होना ही होना है. वी कांट सिट एंड क्राई ओवर इट, वी जस्ट नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट.